السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برساتا ہے۔ وہ ملائکتہ، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رحمت نازل فرما، اور مقام اور رتبے کی دعا کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھو اور سلام بھیجو، اور اچھی طرح سلام بھیجو۔ یہ تمام مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ درود پڑھنا یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مومنوں کو حکم آیا ہے، یہ لازمی ہے۔ جو انسان درود نہیں پڑھتا اس کی سزا کیا ہے؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی کی ہے، اور اسے حدیث میں بخیل کہا گیا ہے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ۔ میرا نام جس کے سامنے لیا گیا اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھتا، وہ آدمی بخیل ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، اس نے درود نہیں پڑھا، اس انسان نے درود نہیں پڑھا، تو ایسا انسان جو ہے بہت ہی بخیل انسان ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے حسن صحیح غریب، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بعض دفعہ انسان تحریر کرتا ہے، تحریر لکھتا ہے، تب بھی آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ کسی سے سنتا ہے تب بھی نام آتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے ہم درود بھیجا کریں، درود پڑھا کریں، اور لکھتے وقت تحریر میں درود مکمل لکھا کریں۔ جو اختصاراً الفاظ آئے ہیں وہ لکھنے چاہیے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ جو ہے صرف اور صرف چھوٹا سا سواد لکھ دیتے ہیں، نام کے اوپر سواد لکھ دیتے ہیں، مختصر باریک سا اوپر سواد لکھ دیتے ہیں، اور بعض لوگ صرف آگے سواد لکھ دیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے 3 حروف لکھتے ہیں، صاد لام میم سلم، اور بعض لوگ 4 حروف لکھ دیتے ہیں بطور اختصار کے لیے، صلعم، صاد لام عین میم صلعم۔ تو یہ طریقہ جو ہے سلف صالحین سے منقول نہیں ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، محدثین سے یہ طریقہ منقول نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ حالانکہ اختصار کی ضرورت جو ہے سب سے زیادہ محدثین کرام کو تھی، جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا گیا، اور اللہ کے نبی کا نام جو ہے بار بار آتا تھا۔ لیکن آپ ان کی کتابیں اٹھائیں گے، دیکھیں گے تو اختصار کے ساتھ لکھا ہوگا ہر نام، جب بھی اللہ کے نبی کا نام آیا انہوں نے لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے یہ لکھا ہے۔
اختصار کے ساتھ درود پڑھنا یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، جب جبریل امین کے ساتھ اللہ کے نبی ہمراہ تھے، تیسرے آسمان پر پہنچے تو سوال کیا گیا جبریل امین سے، مم معاک، آپ کے ساتھ یہ عظیم انسان کون ہے جو آپ کے ساتھ یہاں پر آیا ہے، یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ساتھ جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی آگے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہے ہیں۔ تو اختصار اگر آپ نے کرنا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ درود جو ہے درود پر عمل ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہی واضح ہوتا ہے، جب آپ کوئی تحریر لکھیں تو اس میں بھی جو ہے اللہ کے نبی کا نام آتا ہے، ذکر آتا ہے، تو درود آپ نے لکھنا ہے اور وہ اختصار کے ساتھ آپ لکھ دیں۔ اختصار جو ہے وہ کس طرح ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اسی طرح جب آپ نے کوئی سنا ہے، کسی سے نام سنا ہے، کوئی بیان ہو رہا ہے، آپ نے نام سنا، آپ کے سامنے ذکر آ گیا اللہ کے نبی کا، تو پھر بھی آپ اس کے ساتھ آگے جو ہے دل میں آپ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو عمل حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ اس انسان کا ناک خاک آلود ہو جس نے میرا نام سنا پھر مجھ پر اس نے درود نہیں پڑھا۔ تو اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ ایسے انسان پر افسوس ہے کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، تو عمل کرنا چاہیے لازمی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبہ کے لیے ممبر پر چڑھے اور ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر بھی آمین کہا۔ جب خطبہ مکمل ہو گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے بڑے ہی شوقین رکھتے تھے، مسئلہ پوچھنے میں، کوئی نئی بات پوچھنے میں، دین کو سیکھنے میں۔ تو اللہ کے نبی سے سوال کیا، پوچھا، اے اللہ کے نبی، آج ہم نے خلاف معمول عمل دیکھا ہے، آپ نے جو ہے پہلے جب سیڑھی پر قدم رکھتے تھے آمین نہیں کہتے تھے، لیکن آج اس خطبے میں آپ نے آمین کہا ہے، تینوں سیڑھیوں پر چڑھتے وقت آپ نے آمین 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 کہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین آئے، انہوں نے کہا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور پھر وہ جو ہے وفات پا گیا وہ آدمی، اور پھر بھی وہ اپنے گناہ جو ہے معاف نہ کروا سکا، اس کے گناہ معاف نہ ہو سکے، تو ایسا انسان ہلاک ہو، تباہ ہو، برباد ہو۔ جبریل امین نے یہ بد دعا کی، تو میں نے اس بد دعا پر آمین کہا، اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ جس انسان نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر وہ انسان وفات پا گیا اور پھر بھی وہ اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا، اس کے گناہ معاف نہ ہو سکے، ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو، ہلاک ہو، تباہ ہو، تو پھر بھی میں نے آمین کہا۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا، آپ کا نام لیا گیا جس انسان کے سامنے، اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا،
ایسے انسان بھی ہلاک ہو، تباہ ہو، برباد ہو۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر بھی میں نے آمین کہا۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، رمضان کے مہینے کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضوں میں سے اور اللہ کے نبی کے ادب و احترام کے تقاضوں میں سے ایک ادب یہ بھی ہے جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جب مجلس طویل ہو، لمبی مجلس ہو، اس میں بھی اگر اللہ کا ذکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا گیا تو وہ مجلس قیامت والے دن انسان اس مجلس پر افسوس کرے گا، ہے افسوس کہ میں اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا۔ قیامت والے دن وہ افسوس کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم دنیا میں ہی اس پر کیا ہے عمل کریں۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون فيه اللہ عز وجل ويصلون على النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا كان عليهم حسرة یوم القیامہ، کہ جو قوم کسی جگہ پر بیٹھتی ہے، مجلس لگاتی ہے، بیٹھتے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر وہ نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہیں پڑھتے، قیامت والے دن یہ مجلس جو ہے ان کے لیے افسوس کا سبب بنے گی، وہ اس پر افسوس کریں گے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، وہ بھی اسی طرح کی حدیث، اس میں الفاظ ہیں فَأَطَالُ الْجُلُوسَ أَيُّمَا قَوْمٍ جَلَسُوا فَأَطَالُ الْجُلُوسَ، جس قوم نے بھی کوئی مجلس لگائی اور اس مجلس کو لمبا کیا، یعنی بڑی مجلس ہو گئی، بڑا ٹائم اس میں لگا، ثُمَّ تَفَرَّقُوا قَبْلَ أَن يَذْكُرُوا اللَّهَ، پھر وہ جدا جدا ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، اس سے پہلے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، تو اس اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے اور اللہ کے نبی پر درود پڑھنے سے پہلے وہ اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو قیامت والے دن یہ مجلس جو ہے ان کے لیے افسوس کا ذریعہ بنے گی، وہ اس پر افسوس کریں گے، ہے افسوس جو ہم جو ہے اللہ کا ذکر کر لیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مجلس میں اللہ کے نبی پر درود پڑھ لیتے۔ تو ہمیں چاہیے جب بھی ہم کوئی مجلس میں بیٹھیں کم از کم ایک مرتبہ درود لازمی پڑھیں تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور قرآنی آیت پر بھی عمل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔